السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن کلاس میں سورہ نحل ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کی آیت نمبر 120 سے 128 تک پڑھیں گے اور اس سورہ مبارکہ کو مکمل کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر ان آیات کی مختصر تفسیر کریں گے۔ تو آیت نمبر 120 میں فرمایا، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، ان مشبہ بالفعل ہے اور ابراہیم یہ نام ہے، کانا امتن، ایک امت تھے۔ امتن کے عربی زبان میں کئی معانی آتے ہیں۔ امت کا معنی امام بھی ہوتا ہے، پیشوا بھی ہوتا ہے، اور امت کا معنی امت یعنی کہ جماعت بھی ہوتا ہے۔ اور عربی زبان میں ہی قرآن پاک میں امت کا ایک معنی ایک مدت کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ قانتاً، فرما بردار۔ قانت کا لفظ قنوت سے بنا ہے اور یہ ایسی فرما برداری کو کہا جاتا ہے جس میں انتہا درجے کی عاجزی بھی ہوتی ہے۔ تو عاجزی پلس فرما برداری، اس کے لیے قنوت یا قانت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار، حنیفا، ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا، یکسو۔ حنیف کا لفظ حنفن سے بنا ہے۔ حنفن کا معنی ہوتا ہے ایک طرف جھک جانا یا مائل ہو جانا۔ تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام خداؤں سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا، وہ حنیف ہے۔ ولم یکو، اور نہیں تھے وہ، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ یکو اصل میں یکن تھا، تخفیف کے لیے اینڈ سے نون کو حذف کر دیا گیا ہے، گرا دیا گیا ہے۔ شاکر لانعمہ، شکر کرنے والے اس کی نعمتوں پر۔ تو شاکر اس میں فاعل ہے شکر یشکر سے، اور انعم یہ نعمت ان کی جمع ہے۔ اجتباہ، اس نے چن لیا اسے، وہداہ، اور اسے ہدایت دی، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے دی انہیں دنیا میں اچھائی۔ وإنہ فی الآخرۃ، اور بے شک وہ آخرت میں لمن الصالحین، صالحین میں سے ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ان اتبع، کہ پیروی کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی یا دین کی، حنیفہ، جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، جو یکسو تھا، یک رخا تھا۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے، مشرکوں میں سے۔ انما، بے شک، یہ کلمہ حصر ہے، جعل السبت، مقرر کیا گیا ہفتے کا دن۔ جعل فعل ماضی مجہول ہے، مقرر کیا گیا۔ السبت، ہفتے کا دن، علی الذین، ان لوگوں پر جنہوں نے اختلفوا فی، اختلاف کیا اس میں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ حکم یحکم، حکم لگانا یعنی فیصلہ کرنا، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو یہ کانوا یختلفون یہ ماضی استمراری ہے،
یعنی یہ مسلسل ان کی ایک عادت تھی اختلاف کرنا۔ ادعو بلاؤ، دعا یدعو سے فعل امر کا صیغہ ہے، دعوت دینا، پکارنا، بلانا۔ دعوت دو یا بلاؤ الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنتی، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ موعظہ واعظ سے بنا ہے نصیحت۔ وجادلہم، اور ان سے بحث کرو، جادلہ یجادلو مجادلہ، جھگڑا کرنا، بحث کرنا، یعنی کہ مکالمہ۔ اور ان سے بحث کرو باللتی، اس طریقے سے جو ہی احسن، جو سب سے اچھا ہے، جو احسن ہے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، بمن، اس کو جو ضل عن سبیلہ، گمراہ ہوا اس کے راستے سے، وہو اعلم، اور وہ خوب جاننے والا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم بدلہ لو، عاقبہ یعاقب معاقبتاً، تکلیف دینا یا بدلہ لینا، اور اگر تم بدلہ لو، فعاقبوا، تو تم بدلہ لو، بمثل ما، اسی کی مثل جو عوقبتم بہ، تمہیں تکلیف دی گئی ہے۔ تو یہ باب مفاعلہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، تینوں صیغے اسی سے ہیں۔ عاقبہ، عاقبتم، یہ فعل ماضی ہے، ماضی معلوم ہے، اور عوقبتم، یہ ماضی مجہول ہے، اور عاقبوا، یہ فعل امر ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کرو، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور نہیں ہے آپ کا صبر مگر اللہ کے ساتھ۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور نہ آپ غم کرو ان پر۔ وَلَا تَكُ، اور نہ آپ ہو، فی ضیق، کسی تنگی میں۔ ضیق اور ضیق، یعنی ضاد کے اوپر زبر ہو یا اس کے نیچے زیر ہو، دونوں کا معنی تنگی ہوتا ہے۔ اور نہ آپ ہوں کسی تنگی میں، مما یمکرون، اس سے جو وہ تدبیریں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈر گئے، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی۔ والذین هم محسنون، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکی کرنے والے ہیں، محسن ہیں۔ یہاں پہ الحمدللہ سورہ نحل مکمل ہو چکی ہے، آپ نے ترجمہ سماعت کر لیا ہے۔ آج کا جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا بھی سلسلہ پچھلی بات کے ساتھ ہی آج کا جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا مضمون بھی گزشتہ مضمون کے ساتھ ہی وابستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہودی، مشرکین اور عیسائی، یہ سارے کے سارے ہی دعوے دار تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر قائم ہیں۔ یہودی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے، بلکہ وہ تو یہ کہتے کہ ابراہیم یہودی تھے۔ عیسائی یہ کہتے کہ وہ عیسائی تھے، اور مشرکین مکہ کا تو دعویٰ ہی یہ تھا کہ ہم تو ہیں ہی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی کچھ صفات بیان فرما رہا ہے، تاکہ یہ لوگ ان صفات میں اپنا کردار دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی صفات کیا تھیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں کھڑے تھے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام تو امت تھے، یعنی امام تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما،
میں آپ کو امام بنانے والا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ امام کا معنی کیا کرتے ہیں؟ معلم الناس الخیر، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والا، یعنی امام۔ یا وہ امت کو جماعت کے معنی میں لیا جائے تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک جماعت کے برابر تھے، اللہ نے انہیں اتنی صفات سے نوازا تھا، وہ جامع الصفات تھے کہ وہ ایک جماعت اور ایک انجمن کے برابر انہوں نے کام کیا ہے۔ یا امت اس لیے بھی انہیں کہا گیا کہ وہ ایک امت کے لیڈر اور نبی تھے۔ قانتا للہ حنیفہ، اللہ کے فرما بردار تھے اور یکسو تھے اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف۔ تمام دنیا کے خداؤں سے، تمام دنیا کے معبودوں سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا وہ یکسو ہوتا ہے، وہ حنیف ہوتا ہے، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ یہ جو مشرکین کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر قائم ہیں، تو ابراہیم تو مشرک نہیں تھے، شاکر لانعمی، بلکہ وہ تو اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ اور یہ مشرکین کیا کرتے ہیں؟ نعمتیں عطا اللہ فرما رہا ہے اور انہیں منسوب بتوں کی طرف کر رہے ہیں۔ یہ تو نہ شکری ہے نہ کفری ہے، یہ تو نہ شکری ہے اور کفر ہے کہ عطا فرمانے والا اللہ ہے اور اسے بتوں کی طرف منسوب کر دیا جائے کہ یہ فلاں بت نے عطا کی ہے، یہ فلاں نے دی ہے، یہ فلاں کی بخشش ہے، یہ فلاں کا عطا کردہ ہے۔ یہ تو ناشکری ہے۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا کردار کیا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انہیں چن لیا تھا اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائی، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائی۔ دنیا میں جو حیات طیبہ ہے وہ ابراہیم کو ہم نے عطا کی۔ ایک اچھی زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ساری ہم نے ابراہیم کو عطا کی۔ انہیں ہم نے ہدایت عطا کی، انہیں ہم نے نبوت عطا کی، انہیں ہم نے اولاد عطا کی، صالح اولاد، نیک شہرت، اچھی ناموری انہیں ہم نے عطا کی۔ رہتی دنیا تک ان کا تذکرہ دنیا میں جاری و ساری رہے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے دنیا میں ہی عطا کر دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم بعد میں آنے والوں میں یہ بات چھوڑ دیں گے کہ وہ یہ کہیں گے سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پہ سلامتی ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو دنیا میں ہی یہ شہرت، یہ ناموری اور یہ ساری چیزیں عطا فرما دی، اور آخرت میں وہ تو ہے ہی نیکوکاروں میں سے۔ وہ خود اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے میرے پروردگار مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما دے۔ اور یہی دعا یوسف علیہ السلام کا کیا کرتے تھے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو قیامت کے دن نیک لوگوں کا ساتھ مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے، آپ کے آخری الفاظ کیا تھے کہ اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور مجھے سب سے اونچے ساتھی کے ساتھ ملا دے، الرفیق الاعلی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن نیک لوگوں کا ساتھ بھی مانگنا چاہیے۔ فرمایا کہ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو جو یکسو تھے۔ تو حلال و حرام میں، تمام معاملات میں اصل کیا ہے؟ ملت ابراہیمی۔ یہ یہودی اور عیسائی، یہ مشرک، یہ لاکھ دعوے کریں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنی ہے، نہ یہودیوں کی پیروی کرنی ہے، نہ عیسائیوں کی، نہ مشرکوں کی۔ اور ابراہیم کیا تھے؟ حنیف تھے اور مشرک نہیں تھے۔ پھر قرآن اسی بات کو مزید آگے مثال دے کر واضح کرتا ہے کہ ہفتے کا دن مقرر کیا گیا تھا ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔
آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں کے ہاں ہفتے کا دن مقدس اور محترم تھا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ یہ ہفتے کے دن کی تعظیم ملت ابراہیمی میں نہیں تھی، یہ تو یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اختلاف کرنے کے بعد اس دن کو ان کے لیے قابل احترام قرار دیا اور انہیں حکم دیا کہ اس میں عبادت کرنی ہے اور شکار نہیں کرنا۔ ورنہ اگر آپ اصل ابراہیم کے دین کو دیکھیں، اس میں ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں تھی، جمعے کے دن کی تعظیم تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کے لیے جمعے کے دن کو مقدس اور محترم قرار دیا تھا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور اپنے لیے ہفتے کے دن کو منتخب کیا۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے اپنے اختلاف اور شرارتوں کی وجہ سے یہ دن ان کے لیے مقدس قرار دیا گیا تھا، ورنہ اصل ابراہیم کے دین میں جمعے کا دن ہی تھا۔ اور بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو مضمون ہے وہ دعوت دین کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ کچھ ہدایات اور کچھ تعلیمات دی ہیں۔ یہ گویا کہ پوری صورت کا اب یہ خلاصہ ہے کہ دین کی دعوت کیسے دینی ہے آپ نے۔ تو فرمایا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بحث کرو اچھے انداز کے ساتھ۔ تو تین چیزوں کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ نمبر ایک، حکمت۔ حکمت کے بہت سارے معانی عربی زبان میں ہیں۔ حکمت کا معنی عدل بھی ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے، حلم بھی ہوتا ہے، نبوت بھی ہوتا ہے، کتاب بھی ہوتا ہے، بے شمار معانی عربی زبان میں حکمت کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ البتہ اگر ہم لغت میں جا کر دیکھیں تو حکمت کا یعنی کہ جو لفظ ہے اس کو عربی لوگ اس طرح بھی استعمال کرتے ہیں کہ احکمہ، یعنی کسی کام کو نہایت اچھے طریقے سے، محکم طریقے سے کرنے کو وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ احکمہ یعنی اتقنہ، اس نے یہ کام بہت اچھے طریقے سے مضبوط کیا ہے۔ تو پھر حکمت کیا ہوگا کہ ایسی محکم اور پختہ دلیل کے ساتھ آپ دعوت دو کہ جو دلیل حقیقت کے عین مطابق ہے، جس دلیل کو کوئی بھی شخص رد نہ کر سکے، جو سب کے ہاں مسلمہ ہو، یہ حکمت ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے دلیل برہانی، ایسی دلیل کہ جس کو کوئی رد نہ کر سکے، جو بڑی اٹل اور پختہ دلیل ہے۔ اور حکمت کا ایک سادہ مفہوم بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ موقع اور محل کے مطابق بات کی جائے، جو موقع ہے، جو جگہ ہے، اس کی مناسبت سے بات کی جائے، لوگوں کی عقل اور ان کے فہم کے مطابق بات کی جائے، لوگوں کے لیول کے مطابق بات کی جائے، یہ بھی حکمت ہے۔ یعنی علم کیا ہے؟ جاننا کہ یہ کیا ہے، آپ یہ جان لیں تو یہ علم ہے۔ اور حکمت کیا ہوگی پھر کہ آپ نے وہ بات کب اور کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، یہ حکمت ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ فرمائی اچھی نصیحت۔ اچھی نصیحت سے مراد یہ ہے کہ ایسی بات کریں کہ جو سامعین کے دلوں پر اثر کرے۔ وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ایسی بات کہو کہ جو ان کے دلوں تک پہنچنے والی ہو، دلوں کو نرم کر دینے والی ہو، انسان کو نیکی کی طرف مائل کر دینے والی ہو، گناہوں سے دور کر دینے والی ہو۔ یہ ہے اچھی نصیحت، نرمی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ اور انتہائی اچھے انداز سے بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو جب فرعون کے دربار میں بھیجا تو کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون کو جا کر نرم بات کرنی ہے۔ کیوں؟ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، شاید وہ نصیحت پکڑ لے یا ڈر جائے۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ فرعون کے بارے میں، جو خدائی کا دعوے دار تھا، جس نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے اعلیٰ رب میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ
موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجتا ہے تو کیا فرماتا ہے کہ نرم بات کرنی ہے اور پیار سے بات کرنی ہے، شاید وہ سمجھ جائے، فرعون سمجھ جائے۔ تو اگر فرعون کے ساتھ بات کرتے وقت یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ نرمی سے بات کرنی ہے، پیار سے بات کرنی ہے، جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار تھا، تو جو مسلمان سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، ایک اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، تو کیا اس کے ساتھ نرمی سے بات نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اسے پیار سے نہیں سمجھانا چاہیے؟ تو یہ نرمی اور یہ اچھی نصیحت یہ دعوت کا ایک اہم اصول ہے۔ آج ہماری دعوت کے کارگر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر وہ نرمی نہیں ہے۔ ہم بات کرتے ہیں تو بڑے ہی اکھڑے ہوئے انداز میں، بڑے ہی غصے کے ساتھ، اور ایک دفعہ دو دفعہ سمجھانے کے بعد ہم اکتا جاتے ہیں، اور جو مخاطب ہوتا ہے اس پہ فتوے لگانا اور اس پہ حکم لگانا کہ تو سمجھ نہیں سکتا، تیری قسمت میں نہیں ہے، ایسی ویسی باتیں کرنا، تو یہ ساری چیزیں یہ دعوت کے اصولوں کے منافی ہیں، یہ دعوت کی روح کے منافی ہیں۔ تو فرمایا کہ اچھی نصیحت، اور اگر کبھی بحث کرنے کی بات آ جائے، آپ کا کوئی ڈائیلاگ ہے، کوئی آپ نے مکالمہ کرنا ہے، تو پھر وہ بھی احسن طریقے سے، نہایت اچھے طریقے سے، اس میں بھی آپ نے جھگڑنا نہیں ہے، اس میں فائرنگ آپ نے نہیں کرنی ہے، اس میں سامنے والے کو گالی گلوچ تانے نہیں دینے ہیں، بلکہ اچھے طریقے سے۔ یہ اچھا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ یا تو سب سے اچھا ہونا چاہیے، یا پھر جو تمہارا مخاطب ہے اس سے تمہارا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ تو اگر فریقین میں سے ہر ایک یہ سوچے اور سمجھے کہ میں نے اپنے مخاطب سے اچھا انداز اپنانا ہے، تو دونوں کا انداز اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں، حکمت جو دلیل برہانی ہے، موعظہ حسنہ جو دلیل خطابی ہے، اور جدال، یہ تینوں باتیں بہت ضروری ہیں ایک داعی کے لیے۔ فرمایا کہ آپ کا رب زیادہ جانتا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی زیادہ جانتا ہے۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے کون گمراہ ہو گیا ہے، کون ہدایت پر ہے، نہیں، اللہ کو پتہ ہے، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ آپ اپنا کام کریں، دعوت دیں، آپ جو ہے نا وہ فتوے بازی نہ کریں، لوگوں کو جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں، اللہ کو پتہ ہے، آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھی یہی کہا تھا کہ آپ کے ذمے کیا ہے؟ البلاغ المبین، صاف صاف پیغام پہنچا دینا، بس باقی کام اللہ پہ چھوڑ دیا۔ اور اگر اس دعوت کے میدان میں کوئی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تمہیں اجازت ہے کہ تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو۔ تو جو مظلوم ہے وہ اپنے ظلم کا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اتنا ہی جتنا اس پہ ظلم کیا گیا ہے، جتنی اس کو تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو جتنی تمہیں تکلیف اور ایذا پہنچائی گئی ہے اتنا ہی تم بدلہ لے سکتے ہو۔ تو اس آیت سے دو مسئلے ایک واضح طور پر ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ بدلہ لینا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو وہ جس طریقے سے قتل کرے گا اس قاتل کو اسی طریقے سے، اسی انداز سے قتل کرنا جائز ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک یہودی نے ایک بچی کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا اور قتل کر دیا۔ پتہ چلا تو اس یہودی کو پکڑا گیا، تو آپ نے اسی طرح دو پتھروں کے درمیان اس کا سر کچل کر اسے مار دیا۔ تو یہ ہے کہ جیسا اس نے ظلم کیا اس کے ظلم کا ویسا ہی بدلہ دیا گیا، تو یہ جائز ہے۔ یا جیسے وہ لوگ جو مدینہ آئے تھے جن کے پیٹ خراب ہو گئے اور انہیں آپ نے مدینہ سے باہر قیام کروایا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہاں وہ جا کر اونٹوں کا دودھ پئیں اور اونٹوں کا دودھ میں ان کا پیشاب ملا کر پئیں، تو وہ گئے ہیں،
جب وہ صحت مند ہوئے ہیں چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ سارے کے سارے لوٹ کر لے گئے، انہیں پکڑا گیا تو ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا گیا جیسا انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا۔ تو انہوں نے چرواہے کی آنکھوں میں گرم سلائیاں ڈالی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کی آنکھوں میں بھی گرم سلائیاں ڈالی جائیں، پھیری جائیں۔ پھر ان کو صحرا میں پھینک دیا گیا اور وہ وہیں پر تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ تو یہ جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کے مال میں خیانت کرتا ہے یا اس کا مال لے کر یا کوئی چیز لے کر واپس نہیں کرتا، مثال کے طور پر آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں، کسی کو آپ نے قرض دے دیا ہے اور وہ آپ کا قرض واپس نہیں کر رہا، یا اس نے ویسے ہی کوئی چیز آپ کی اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہے، پھر بعد میں آپ کو موقع ملتا ہے کہ اس کی کوئی چیز آپ کے ہاتھ آ جائے، یعنی کہ جو مظلوم بندہ ہے اس کے پاس ظالم کا کوئی مال آ جاتا ہے، کوئی چیز آ جاتی ہے، اور وہ اس میں سے اپنے پیسوں کے برابر اتنے پیسے اتنی مالیت کی وہ چیز رکھ لیتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر میں نے اگر کسی بندے سے 1,00,000 روپے لینے ہیں اور وہ دے نہیں رہا، سال 2 سال 4 سال گزرنے کے بعد میرے پاس اس بندے کے 5 لاکھ آتے ہیں یا کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ جس کی مالیت زیادہ ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، اپنا 1,00,000 روپے اس میں سے کاٹ لیتا ہوں اور بقیہ اس کو واپس کر دیتا ہوں۔ تو یہ جائز ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المظالم میں اس بات کو بیان کیا ہے۔ تو بہرکیف ایسا کرنا جائز ہے۔ اور ساتھ کیا فرمایا، اگر تم صبر کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ بدلہ لینا بھی جائز ہے مگر صبر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ صبر ایسی ویسی چیز نہیں ہے، صبر جو ہے یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کو اللہ کی توفیق حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور آپ کسی تنگی میں نہ ہوں ان کی سازشوں اور تدبیروں سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ فکر ہوتی تھی کہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اتنی زیادہ فکر مندی کا اظہار نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں اور جو نیکی کرنے والے ہیں۔ تو تقوی اور احسان یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے پاس ہوں اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا ساتھ جو عام ہے، جو ہر کسی کو حاصل ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی وہ معیت اور وہ ساتھ نصیب نہ ہو تو کوئی بندہ باقی زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دوسری اللہ تعالیٰ کی معیت اور ساتھ وہ ہے کہ جو خاص ہے، جو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ پریشان نہ ہوں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ کیا ہے، معیت خاصہ، خاص اللہ تعالیٰ کا ساتھ۔ تو یہ کن کو نصیب ہوتا ہے، متقی پرہیزگاروں کو اور محسنین کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ تقوی اور احسان نصیب فرمائے اور اس کے نتیجے میں ہمیں اپنی معیت خاصہ بھی عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن ہے۔ الحمدللہ سورہ نحل مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ ہم کل سے سورہ بنی اسرائیل شروع کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم ونفعنا بالذکر والقرآن الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔